اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں، ان کی زندگی اپنے بچوں کو بتائیں، وہ کیا تھے، کون تھے اور کس طرح وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور اس دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے باعث رحمت تھے، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے ہماری شفاعت کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ دنیا کے سب سے عظیم سانحے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو اس سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اگر وہ نہیں رہے جو اس پوری کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی تھے، تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا، حبیب جتنی عمر لینا چاہتے ہیں لے لے، لیکن بالآخر موت ہے۔ 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور 10 برس میرے آقا کریم نے مدینے میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور 11 ذوالحج کو یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، اور اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائے۔ یہ زوال سے پہلے ہمارے آقا کریم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی۔ تو میرے آقا کریم نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی ازوا پہ سوار ہوئے، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، لوگوں یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اور واپسی پر میرے آقا کریم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا۔ تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی ہمارے آقا کریم کو کہ ان کو روانہ کرنے کے لیے میرے آقا کریم 7 میل پیدل چلے۔ کسی کو بھی روانہ کرنے کے لیے آپ ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روانہ کر دیتے تھے، لیکن معاذ بن جبل کو روانہ کرنے کے لیے 7 میل ساتھ چلے۔ اور جب آخری جگہ آئی جہاں پہ آپ نے جدا ہونا تھا، تو کہنے لگے، معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور مسجد دیکھے گا، لیکن مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ سن کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آپ کی جدائی کا تصور کر کے۔ تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، تو آپ نے جلدی سے منہ دوسری طرف کو پھیر لیا اور اپنے آنسو چھپائے میرے آقا کریم نے، اور کہنے لگے، میرے آقا کریم معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرے سب سے قریب ہوگا، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا، اور اس کو دفنانے کے لیے آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ دفنانے کے بعد جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ کا سر درد کرنے لگا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں عائشہ کے گھر جانے کی باری تھی۔ جب آپ گھر کی طرف چلے تو درد کے ساتھ ساتھ تیز بخار بھی ہو گیا، تیز درد اور تیز بخار۔
14 دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہے. 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے. 14 دن آپ نے مسلسل بیماری دیکھی، سر درد اور مسلسل بخار. روزانہ آپ گھر بدلتے ہیں. اس وقت ہمارے آقا کی 9 بیویاں زندہ تھی. تو آپ پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی. اگلے دن کس کی باری؟ کسی اور بیوی کا نام لیتے. پھر جب میرے آقا کریم پوچھتے پھر کسی اور کا نام آتا. تو بیگمات نے اس بات سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں. اس دن آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. تو باقی 7 بھی اسی گھر میں بیگمات جمع ہوئی اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائے، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں. تو میرے آقا کریم نے سب بیگمات کا شکریہ ادا کیا. میرے آقا کریم نے عدل کی بہترین مثال قائم کی. اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، جتنی مرضی عبادت کر کے بھی آیا تو قیامت کے دن اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا. یعنی جتنی زیادہ وہ مراقبے کرے، عبادت کرے، لیکن اگر اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکا تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں تو میرے آقا کریم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور علی اور عباس کو بلایا اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے. آخری ہفتہ آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا. صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو. بہت دعائیں دی میرے آقا کریم نے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت. پھر پوچھا گیا کہ آپ کو کفن کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت. پھر پوچھا گیا کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا. سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہم عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اللہ اکبر اور پیچھے صفیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے پہلے جبرائیل و میکائیل آئیں گے، وہ درود و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتے باری باری آئیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد آ کے مجھ پر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر و نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، بچے آئیں گے، اس کے بعد مدینے والے آئیں گے، اور اس کے بعد تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا.
اور پھر میرے آقا کریم نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے کبھی نہیں کہی. فرمایا کہ میرے بعد میرے آنے والی امت کو میرا سلام کہنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہیں کہنا کہ جو ان کے بعد ہیں انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا. ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو آقا کریم کا سلام پہنچائے. ابھی آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ایسا کوئی بڑا ٹپ نہیں تھا جس میں بیٹھ کے آپ نہا سکتے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا. میرے آقا کریم نے تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور سر درد کی وجہ سے میرے آقا کریم نے سر کو باندھا ہوا تھا. اور اس کے بعد علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آسرا لے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے کر گئے. اور میرے آقا کریم منبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, کسی کو تھپڑ مارا ہو, کسی کو چھڑی ماری ہو, کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے یہی بدلہ لے لو. آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا, جن کی شفاعت پر ہم جیسے گناہگار لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا اور جن کے پاس جنت کی چابی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا. یہ سب سن کے سارے صحابہ رونے لگے, لیکن میرے آقا کریم اپنی بات کو دہراتے رہے. میرے آقا کریم نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر منبر پہ آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہی مجھ سے حساب کتاب کر لو, آگے نہ کرنا. بتاؤ اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں, بتاؤ گے کہ کس طرح دینے ہیں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا, آپ سے مانگا, آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے, تو میرے پاس 3 درہم تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تو دے دے, میں بعد میں تجھے ادا کر دوں گا. تو یہ سن کے میرے آقا کریم نے کہا ہاں یاد آ گیا. میرے آقا کریم کے گھر میں تو تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلتا, پیسہ کہاں سے آتا. آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, آپ کے چاچا کے بیٹے. آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ اپنے ذمہ لیتے ہو, جن کے لیے کائنات سجائی گئی, جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی, جاتے ہوئے 3 درہم دینے کی ہمت نہیں تھی. تو ان کے چاچا زاد بھائی کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. پھر آپ گھر تشریف لے گئے, صرف نماز کے لیے آتے تھے, پڑھاتے تھے, پھر گھر چلے جاتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے لیکن اٹھ نہیں سکے اور ہمارے آقا کریم گر گئے. پھر اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے, پھر گر گئے. 3 بار ایسا ہوا. پھر میرے آقا کریم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے, عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ نماز ہی پڑھانی ہے, کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا. تو حضرت عمر نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر.
جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہمارے آقا کریم کی موجودگی میں۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ میرے آقا کریم نے ظہر کی عصر کی 4 رکعت ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی امت کے ساتھ مسجد میں۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ جمعے کا دن تھا، جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو آپ اس وقت سخت ترین سر درد میں اور بہت تیز بخار میں مبتلا تھے۔ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل تکلیف ہے، ہفتے کا دن۔ پھر جبرائیل تشریف لائے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ، جا کر میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، تکلیف میں ہوں۔ اتوار کو پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ، جا کر میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 632 عیسوی 11 ہجری 12 ربیع الاول آ گیا۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آ گئی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے ان کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ آیا تو ہم سب نے اپنا رخ اللہ کے نبی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، نماز کے اندر ہی، کہ وہ بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے جلدی سے دروازے کو بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو، اپنی بیٹی کو بلایا، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، دل کا ٹکڑا، ان کو قریب بلایا، بیٹی قریب ہو، اور ان کے کان میں کہا، بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو میرے آقا نے فرمایا، رو نہیں، سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ تو 6 مہینے کے بعد صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ 24 یا 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا، پھر اپنے داماد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ بس آواز سے ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلوایا، جو ہی سینے سے لگایا تو میرے آقا کریم کے آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش، جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکل آئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا۔ میرے آقا آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے۔ ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، آ جائے، میں نے کب روکا ہے؟ تو ملک الموت اندر آئے، ایک فرشتہ اور بھی تھا ساتھ، تو کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ اور آپ کے رب نے فرمایا،
جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بنا اجازت اندر نہ جانا۔ میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا، اور یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ پہلی اور آخری ہستی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو کہنے لگا جی ضرور نکالوں گا، کیونکہ میں تو اللہ کے امر کا پابند ہوں۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وقت بھی ہمارے آقا کریم نے ہمارے بارے میں سوچا، اپنی اولاد کے لیے نہیں پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وفا پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو ملک الموت وہیں رہے اور جبرائیل جا کر پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کریم نے کہا ملک الموت سے چلو اللہ کی تقدیر کو پورا کرو۔ اور جاتے ہوئے میرے آقا کریم نے 2 نصیحتیں فرمائی، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنی آل کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ۔ فرمایا میرے آقا کریم نے غریبوں پہ ترس فرمانا، اپنے نوکروں، ملازموں اور غلاموں پہ ترس فرمانا، اور نماز نہ چھوڑنا۔ آپ کے آخری الفاظ یہی تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس وقت میرے آقا کریم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر نیم دراز تھے۔ اما عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ آپ مسواک بہت شوق سے فرماتے تھے۔ آپ اس وقت اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئی اور مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اما عائشہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ تو اما عائشہ نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں خود چلائی اور کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ اما عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ تو میرے آقا کریم جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں سے، ملازموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر کہا کہ یا اللہ بلا لے۔ اور جب آپ نے موت کے فرشتے سے کہا چلو تقدیر کو پورا کر لو، تو اس وقت جبرائیل بھی غمگین ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی ہوئی آ گئی اور آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی۔ تو میرے آقا کریم کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اس دنیا سب سے عظیم سانحہ تھا جب ہمارے آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے بھی ہمارے لیے دعائیں کی اور ہمیں نصیحتیں کی۔ تو آئے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، وعدہ کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آخری نصیحتوں پر ضرور عمل کریں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم